اب ہم ایک اہم اور فکر انگیز حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے ہماری عدالت. اور میں ہماری عدالت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں ابراہیم معرفقہ کو کہ وہ ہماری عدالت کو شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مرد و خواتین، علم و دلیل اور فہم و تدبر کے اس معزز نورانی مجلس میں اب ہمارا مقدمہ شروع ہونے جا رہا ہے، جو نعروں سے نہیں بلکہ دلیل سے لڑا جائے گا. آج ہمارے اس عدالت میں مدعی کی حیثیت سے تشریف فرما ہے جناب زید اللہوار ہیں، اور اس تاریخی مقدمے کے مہمان خصوصی جناب محمد زہیب دہلوی ہیں. جناب محمد زہیب دہلوی ہماری عدالت میں حاضر ہوں. جناب محمد زہیب دہلوی ہماری عدالت میں حاضر ہوں. جناب محمد زہیب دہلوی ہماری عدالت میں حاضر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے مہمان محمد زہیب دہلوی پر چند الزامات عائد کیے گئے ہیں. سوالات کے آغاز سے پہلے میں اس پروگرام کے معزز جج محمد الیاس صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ کارروائی شروع کرنے کی اجازت مرحمت فرمائیں. عدالت کی کارروائی شروع کی جائے. پہلا الزام، آپ اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں یا پہلے بھارتی؟ سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ سوال اپنی بنیاد میں ہی درست نہیں ہے. ہم مذہب کے اعتبار سے مسلمان ہیں اور شہریت کے اعتبار سے بھارتی ہیں. دوسرا الزام، آپ پر الزام ہے کہ آپ قرآن کے مقابلے میں ہندوستانی آئین یعنی سنویدھان کو نہیں مانتے. سب سے پہلی بات اس سلسلے میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم آئین ہند کو مکمل طور پر مانتے ہیں اور اسی کے تحت ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں. ہم نے کبھی فوجداری قوانین کی مخالفت نہیں کی، نہ یہ کہا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے یا زانی کو کوڑے مارے جائے. جہاں تک مسلم پرسنل لا کا تعلق ہے، ہمیں آئین ہند کے آرٹیکل 25 کے تحت یہ اجازت حاصل ہے اور ہم انہی محدود معاملات میں جیسے نکاح، طلاق اور عبادات میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور آئین ہند ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی دیتا ہے. چوتھا الزام، تیسرا الزام، جب آپ اللہ کو مانتے ہیں تو جب پوچھا جاتا ہے آپ سے کہ اللہ کہاں ہے تو آپ واضح جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ تو ایک ایسا سوال ہے جو زمانے جاہلیت سے چلتا آ رہا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، اور جو ہر جگہ موجود ہوتا ہے اس کا کوئی ایک مقام متعین نہیں کیا جا سکتا. اچھا، تو ایسی بات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی مگر موجود ہوتی ہیں. مثلا بڑھاپا نظر نہیں آتا مگر انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. درد نظر نہیں آتا مگر تکلیف محسوس ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھ میں وہ طاقت ہی نہیں رکھی کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے. سورج اللہ کی مخلوق ہے مگر انسان براہ راست اسے بھی نہیں دیکھ سکتا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کی خواہش کی تو اللہ تعالیٰ کی ہلکی سی تجلی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. یہ اللہ کی نعمت ہے، نہ کہ معاذ اللہ خود کو چھپانا. اگر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے خوش ہوتا ہے تو بہت سے دیندار لوگ خوشحال کیوں نہیں ہیں اور بہت سے بے دین لوگ خوشحال کیوں ہیں؟ یہ ایسی نہیں ہے. میں آپ کو یہ بات ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ چوہے کو تیل میں تلی ہوئی روٹی بہت پسند ہوتی ہے. گھر والا وہی روٹی چوہے دانی میں رکھ دیتا ہے. چوہا
انجام سے بے خبر ہو کر جب اسے کھانے جاتا ہے تو پھنس جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو دنیاوی آسائش ہے یہ چند روزہ ہے اور یہ دنیاوی آسائش ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ آپ پر الزام ہے کہ آپ اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے نزدیک ملک سے محبت کی علامت کیا ہے؟ ہمارے نزدیک ملک سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے آئین ہند کو مکمل طور پر پابندی کی جائے، ملکی املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ملک کے راز دشمنوں تک نہ پہنچائے جائیں، یہ تمام چیزیں ملک سے محبت کی علامت ہیں۔ اور جہاں تک آپ کا سوال ہے، البتہ اگر آپ کے نزدیک ملک سے محبت کا مطلب مخصوص نعرے لگانا ہے تو ہم اسے ملک سے محبت نہیں مانتے۔ ہم نے کئی سوالات اور الزامات عائد کیے اور مہمان خصوصی نے نہایت مدلل انداز میں اور اچھے انداز میں ان کے جوابات دیے۔ اب ہم اس پروگرام کے معزز جج محمد الیاس صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کارروائی پر اپنا فیصلہ سنائیں۔ عدالت تمام الزامات اور جوابات کے سننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ لگائے گئے تمام الزامات یا تو بے بنیاد تھے یا غلط فہمی پر مبنی تھے۔ محترم محمد زہیب دہلوی نے نہایت شائستہ، مدلل اور علمی انداز میں تمام اعتراضات کے جوابات دیے۔ عدالت یہ نصیحت کرتی ہے کہ ایسے علمی مکالمے معاشرے میں عام کیے جائیں اور مزید افراد تیار کیے جائیں جو دلیل کے ساتھ تمام اعتراضات کا جواب دے سکے۔ عدالت برخاست۔